صحابہ نائب رسول خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان جانثار عظیم صحابہ میں سے ہیں جن کو قرآن مجید نے صاحب کہا، قرآن نے اتقا کہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی زندگی بے مثال ہے۔ دنیا صدیق اکبر کا ثانی لانے سے قاصر ہے۔ اپنے باپ کی زندگی میں کوئی شخص سوائے سیدنا صدیق اکبر کے تخت خلافت پہ نہیں بیٹھا، اور نہ کسی خلیفہ کے والد نے سوائے حضرت صدیق اکبر کے اپنے بیٹے کے ترکہ سے کبھی وراثت پائی ہو، ایسی مثال نہیں ملتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول جو بدری تھے، وہ آگے بڑھ کے جا رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے آگے مت چلو۔ ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل فرمایا ہے، اور صحابہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں کچھ درد ہوا تو شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ گرم کر کے ان کی کوہ پر رکھے، اور اس سے کچھ گرمی محسوس ہوئی تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ نے اسے بھی لکھا ہے۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بار جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ امام الرسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تمہیں ایک شخص نظر آئے گا میرے بعد جسے بہتر اور افضل خدا نے پیدا ہی نہیں کیا، اور اس کی شفاعت نبیوں کی شفاعت کے برابر ہوگی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی طرف ہاتھ بڑھائے، اور حضور نے اپنے سینے سے لگایا اور صدیق اکبر کا بوسہ لیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدیق اکبر کو مقام عطا فرمایا ہے اس کی یہ واضح مثال ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوقت وفات آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے کہا اے علی، جن ہاتھوں سے تو نے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دیا ہے، انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا۔ جن ہاتھوں سے تو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا ہے، انہی ہاتھوں سے مجھے بھی قبر میں اتارنا۔ اور فرمایا پھر میری چارپائی جنازہ پڑھنے کے بعد حضور کے روضے پہ لے جانا اور اجازت مانگنا، اجازت مل جائے تو پھر مجھے دفن کرنا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبر میں دفن کر دینا، قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی چارپائی حضرت علی المرتضیٰ سمیت باقی صحابہ اٹھا کے لے گئے اور دروازے کے قریب لے جا کر آواز دی یا رسول اللہ، آپ کا حبیب آیا ہے، اجازت ہو تو۔ دروازہ کھل گیا۔ امام راضی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں دروازہ کھلا، آواز یہ ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ یہ باکمال شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر جن کو پہلو نبوت میں جگہ ملی ہے۔